الطاف حسین کے لیے بڑا مشورہ آ چکا، کس نے دیا ہے یہ مشورہ؟ اور آفاق احمد آج پھر کہاں پہنچے؟ 4 بجے کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ راگ کس نے الاپی، لیکن صدیق ناگوری کو معلوم تھا۔ سندھ حکومت کے فیصلوں میں کوئی ہم آہنگی کیوں موجود نہیں ہے؟ ناصر حسین شاہ کی بے بسی کا ایک منظر آپ کے سامنے۔ الطاف حسین کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کراچی پر کتاب لکھی جائے، اور کیوں کر یہ مشورہ دیا گیا ہے؟ اور ڈاکٹر عمران فاروق کی طرح کس کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس منصوبے کو حتمی شکل کون دے گا؟ ایک بڑی خبر یہ ہے، اور ایم کیو ایم میں اختلافات موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا یہ بات جانتی تھی کہ مصطفیٰ کمال کو وزیر بنایا جانے والا ہے، لیکن اگر اس بات سے بے خبر تھا تو پھر کون بے خبر تھا اور کیوں کر بے خبر تھا؟ یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل رکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 وزراء کے درمیان واضح اختلافی بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایم کیو ایم سے ٹکراؤ کے لیے تیار ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اب ایک دوسرے کے سامنے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور آخری خبر آج کے پروگرام میں شامل رکھیں گے کہ اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ اور خاص طور پہ افطار کے وقت کون اپنی بے بسی کا اظہار کس لیے کر رہا ہے۔ ان تمام اہم موضوعات پر باخبر رہنے کے لیے اور ہر وقت کی خبر کو جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، مت گھبرائیے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہاں، سبسکرائب کا بٹن دبانے سے ثواب ہی ملے گا، زیادہ سے ثواب حاصل کیجئے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی۔ چلیے آئیے گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور بڑی اور اہم خبر سے بات چیت کا آغاز کروں گا اور اہم نقطوں سے بات چیت کا آغاز کروں گا۔ کامران ٹیسوری صاحب پاکستان تشریف لے آئے، ایک بہت بڑا یو کے کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس دورہ کرنے کے بعد وہ پاکستان تشریف لے آئے، اور جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا ایک پوسٹر بوائے والا امیج آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے کہ خبر میں رہنے کا عنصر وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ جو معاملہ تھا اب رمضان میں، ظاہر ہے وہ اپنے ایک پوری محفل سجا کر رکھتے ہیں، اور اس محفل میں نہ جانے کس کس کو دعوت دیتے ہیں۔ دعویٰ وہ 8 لاکھ افراد کا کرتے ہیں، لیکن 8 لاکھ افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، ان کی مرضی ہو جو دعویٰ کرے، مگر ان دعووں کی بنیاد پر انہوں نے ایک بہت ہی اہم دعویٰ کیا، اور وہی سب سے بڑی خبر کی بنیاد بنتی گئی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب والا مجھے ڈاکٹر عمران فاروق کی طرح قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جب میں یہاں لنڈن کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور جب میں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو مجھے سیریس قسم کی تھرو ای میل تھریٹ آئی جان سے مارنے کی، اور مجھے بتایا گیا کہ جس طرح عمران فاروق کے ساتھ کیا گیا تھا وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ بہت اہم بات، ظاہر ہے اس منصب پر جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کے دوست ہوتے ہیں، بہت سارے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دھمکی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ڈاکٹر عمران فاروق، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ کس کی طرف بتا رہے ہیں کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب فلاں کی طرح، یعنی کہ کسی اور منور سہروردی کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈاکٹر عمران فاروق۔ یہ واضح طور پر موو ہے، اور یہ موو کس طرف کی ہے اور ان کا اشارہ کس طرف تھا، اس بات کی وضاحت اور اس نقطے کو میں جب اجاگر کروں گا تو وہ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بہت واضح ہوگا کہ انہوں نے یہ کہاں پر اور کس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس خبر کو یہیں پر رکھیے گا کہ آخر انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، لیکن اس ڈاکٹر عمران فاروق کے لفظ کو استعمال کرنے کی وجوہات جاننے کے لیے آپ کو ایک اور بیان کی طرف لے کر جاؤں گا، تاکہ آپ کو سلسلوں کی کڑی نظر آئے گی اور پھر آپ کو چل کر بات آگے جا کر سمجھ میں آئے گی۔ ہوا یہ کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، دیکھیے گفتگو کو سمجھیے، خالد مقبول صدیقی صاحب آج کل جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ ہر خبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب خود آ رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی اور موجود نہیں ہے، سیکنڈ قیادت کوئی اور موجود نہیں ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا دفاع کر سکے۔
आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, 22 MNAs मौजूद हैं, 38 से ज़्यादा MPAs मौजूद हैं और इनका एक पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी को डिफेंड करने के लिए, उनका दिफा करने के लिए आप मुझे कोई दूसरा नाम बताइए जो आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पर, जो आवाम में जाकर, जो मीडिया में जाकर गुफ्तगू कर रहा हो। ये सबसे बड़ी मिसाल है आइसोलेशन की, अलहदगी की। क्या डॉक्टर फारूक सत्तार उनका दिफा कर रहे हैं? आपको लगेगा नहीं। क्या कामरान टेसोरी उनका दिफा कर रहे हैं? वो एक तरफ मूव किए हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो अपनी हाँक पे हैं। और कोई है जो उनका दिफा करने के लिए आ रहा हो, कोई सेकंड कायदा? जिस तरीके से एक ज़माने में अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब बात करते थे, एक पूरी सेकंड कैबिनेट उनकी मौजूद होती थी। कोई नज़र आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। अब इसी वजह से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह फैसला अज खुद से किया है कि जनाब वाला अब मैं खुद हर बात का जवाब दिया करूंगा। इसीलिए वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। अब वो इंटरव्यूज़ किस बुनियादों पर दे रहे हैं? वो मुख्तलिफ टीवी चैनल के ख़ास रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं ये 5 गिने चुने सवाल है। वो 5 गिने चुने सवालात को वो आगे बढ़ा देते हैं। एक सवाल उसमें यह था कि अब जरा मैं वही कामरान टेसोरी वाली बात को कनेक्ट कर रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा ताकि आपको कड़ी से कड़ी मिलती हुई नजर आएगी। उनसे सवाल ये पूछा गया, जियो न्यूज़ की रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, खुसूसी सिर्फ जियो न्यूज़ को ये इंटरव्यू दिया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि खुसूसी तौर पर इसी खातून को ये पहले भी बयान आप दे चुके हैं, इन्हीं रिपोर्टर के साथ अपने आप को शायद कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रहे होंगे। उन्होंने पूछा कि जनाब एक सवाल ज़ाहिर पूछा गया या पूछवाया गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के कारकुनान की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, MQM लंदन की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ रही है। उनका मौक़िफ़ ये था, जरा सुनिएगा और समझिएगा, उनका मौक़िफ़ यह था कि MQM लंदन की कोई एक्टिविटी, MQM लंदन नाम का कोई जमात मौजूद नहीं है, वजूद ही नहीं रखती। यानी कि ये अल्ताफ़ हुसैन के वजूद से इनकार कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर इनकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं तो इस हवाले से रियासत अपना किरदार अदा करे, रियासत अपना किरदार अदा करे। इशारा समझ रहे हैं? हम मुझसे ज़्यादा समझदार है। अब आइए कामरान टेसोरी वाली बात पर। तो कामरान टेसोरी ने, अब इनका मतलब क्या था कि जनाब रियासत इसमें किरदार अदा करे, यानी कि उनके खिलाफ जो कोई भी ऑपरेशन हो, जो भी मामलात हों और वो कोई वजूद नहीं रखते, उनके खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन करना है तो वो रियासत करे। अब इसकी कड़ी दूसरी जानिब कहाँ पर आकर मिल रही है? इसकी कड़ी आकर मिल रही है कामरान टेसोरी के बयान से। आपको दोनों बातों को यकजा करने में आसानी रहेगी। वो कहते हैं इमरान फारूक की तरह कत्ल, इमरान फारूक की तरह का कत्ल किसकी तरफ इशारा कर बताया गया है? समझिए। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी का यह बयान, इसका मतलब यह है कि ये दोनों इशारे एक ही तरफ किए जा रहे हैं और इसमें यह बात कही जा रही है कि जनाब जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं उसकी तरफ, ऑपरेशन का रुख मोड़ने की तरफ ये इशारा किया जा रहा है। यानी कि बताया जा रहा है कि जनाब उस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये वाज़े इशारे दे रहे हैं दो तरफ के बयानात। वो किसी और का जिक्र कर देते, कहते भाई किसी और की तरह कत्ल करने की, लेकिन इमरान फारूक का मतलब है कि लंदन की तरफ इशारा, यहाँ लंदन के खिलाफ ऑपरेशन का। कड़ी से कड़ी आपको मिलती हुई नजर आएगी। अगली खबर की तरफ आते हैं। बड़ी खबरें देने वाला हूं, जरा सा समझिएगा, सोचिएगा। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़कार हैं। खबर का रुख आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपको बात समझनी चाहिए। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी से इसी इंटरव्यू में पूछा गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर बने, आपको मालूम था? यार हमें मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता था कि जनाब उनको वज़ीर बनाया जा रहा है। अब पहले इस जुमले को समझिए और फिर आगे बताइए। सिद्दीक नागौरी जानते हैं आप, सही है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत चाय पी उनकी। उनको मालूम था सिद्दीक नागौरी को कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाया जा रहा है, सही है। मुरसलीन और नासिर खानजादा दोनों गुटखा खा रहे थे, दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, दोनों को मालूम था कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाया जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, शमीम कपड़े सी रहा था बंस रोड पे, उसको मालूम था कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम था तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी थे कि जिनको मालूम नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 1.5 माह से ये बात गर्दिश कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को वज़ीर बनाया जाना है। अब आप देखिए, यानी कि अगर
بڑا مشہور شعر ہے میر صاحب کا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، نہ جانے گل نہ جانے ہیں باغ تو سارا جانے ہیں، یعنی کہ نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ سب کو معلوم تھا کہ جناب ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے، اگر کسی کو نہیں معلوم تو پارٹی کے چیئرمین، پارٹی کے کنوینر کو نہیں معلوم۔ اس سے آپ معصومیت کہے، لا علمی کا اظہار کہیے۔ اور پھر انہیں معلوم کب ہوتا ہے حلف اٹھانے کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میری حلف برداری ہے، اور لیکن اس دوران وہ جہاز میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو پھر ایک میسج ملتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ جناب مجھے تو وزیر بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی جماعت کے کسی رہنما کو اگر وزیر کا عہدہ دیا جا رہا ہے تو اس پارٹی کے سربراہ کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو، یا اس کو نہ بتایا گیا ہو، یا پھر اس کی کوئی اوقات یا وقت نہیں ہے، یا پھر اس کی کوئی اوقات یا وقت نہیں ہے، لیکن اس کی وقت یہ ضرور ہے کہ وہ کہے کہ جناب ریاست ان کے خلاف آپریشن کرے۔ اب جیسے اسی میں ہی ذرا سنیے گا، پھر میں خبر کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اب اسی انٹرویو کے دوران ان سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے الطاف حسین صاحب نے، وہ بیان دیتے ہیں کہ جناب الطاف حسین صاحب نے کتاب بلوچستان پہ لکھی، ان کو کراچی پہ لکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر وہ کراچی پہ لکھیں گے یا کراچی پہ بات کریں گے تو اسی کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کراچی پہ بات کرنے پہ ہی تو آپ نے کہا کہ جناب ریاست ان کے خلاف آپریشن کرے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب کراچی پہ بات کرے، پھر کہتے ہیں کراچی پہ ان کا آپریشن کرے۔ یعنی آپ سوچئے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کہ جن کی عمر گزر گئی، عمر اپنی جوانی وغیرہ سب کچھ انہوں نے وقف کر دیا۔ اچھا، ایک بات خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک اور بات بھی کہی کہ جناب میں تو جو ہے وہ جب ایم کیو ایم میں باہر کام کیا کرتا تھا تو میں تو ہمیشہ وہاں پر پریکٹس کیا کرتا تھا، اس سے میرا گزارا چلتا تھا، میں تنظیم سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ یہ کہیں پر شاید میں نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے، جھوٹ ہے۔ $1500 ان کو ملتے تھے۔ میرے پاس ایک گواہ ہے جس کے سائن سے ان کو پیسے ملتے تھے پارٹی کی طرف سے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو پھر اس کو $3000 تک کیے گئے تھے۔ یہ میرے پاس اس سگنیچر سے ایک چیز موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں، کبھی چیلنج مت کیجیے گا۔ وہ 3 لوگ اس پہ سائن کرتے تھے، اور وہ تینوں لوگوں میں سے 2 لوگوں کا تو میں گواہ ہوں کہ جنہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ کتنے پیسے ملتے تھے۔ خیر، اب بہت زیادہ باتیں کہیں اور سے کر چل جائے گی۔ دوسری طرف آئیے، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، وہیں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاؤ کا اندازہ ہو جائے گا جب ہم مظاہرہ کے لیے نکلیں گے، اور ہم عید کے بعد نکلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا ان سیریس لے رہی ہے، ایم کیو ایم کو کوئی اوقات ہی نہیں دے رہی ہے۔ مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کے بیانات دے رہی ہے۔ سعید غنی نے اس پہ بیان دیا، بولا بھائی وہ پہلے اپنی پارٹی کے تو معاملات دیکھ لے، کہ پہلے یہ پتہ کر لے کہ کنوینر کا اپنا بھاؤ اپنی پارٹی کے اندر کیا موجود ہے۔ جب کنوینر اس طرح کے بیانات دے گا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال وزیر بن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پیپلز پارٹی پر حملہ کرے گا تو پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ ابے بھائی تم ہمیں بھاؤ دکھا رہے ہو، پہلے تمہارا اپنی پارٹی کے اندر بھاؤ کیا ہے یہ تو پتا کر دو۔ یہ نوبت آ گئی ہے، تو یہ صورتحال اس پہ رہے گی، اور پھر آگے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا دونوں کے درمیان کوئی تصادمی کیفیت بڑھے گی؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے جس طرح کے بیانات ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اس وقت ایم کیو ایم کے اندر ایسی جان موجود نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کوئی بہت بڑا پروٹیسٹ لانچ کر سکے، یا پھر سیریز آف پروٹیسٹ لانچ کر سکے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے 2 سربراہان، ایم کیو ایم پاکستان کے اور پی ایس پی کے، دونوں وزیر بن چکے ہیں۔ کوئی ایسی موومنٹ کا اگر آپ سوچتے ہیں کہ جناب وہ کوئی بڑی سندھ کے شہری علاقوں کے اندر موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں، تاحال ایسا نہیں ہے۔ البتہ دوسری طرف آفاق احمد صاحب جو لیاقت آباد کے اندر ڈمپر سے ایک بندہ شہید ہوا، وہاں پر آج پہنچے ہوئے تھے 1:30 بجے نماز جنازہ میں، لیکن وہاں سے ہی کچھ دیر کے بعد 3:30 4 بجے کے بعد مین کورنگی روڈ پر اتحاد کے سگنل سے پہلے 4 بجے ایک ڈمپر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو پھر کچل دیا۔ ٹریفک، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 5 بجے کا وقت ہے، 4 بجے کی یہ بات ہے۔ اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے تو وہاں جا کر چیک کر سکتا ہے کہ یہ صورتحال میرے سامنے وہاں پر ہوئی ہے۔ لیکن تاحال ڈمپر کے حوالے سے کوئی معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت اپنی ضد پر موجود ہے۔ 4 بجے ہیوی ٹریفک، کنٹینرز، تمام چیزیں بڑے ٹینکرز کے ساتھ وہاں پر موو کر رہے تھے اس وقت کورنگی روڈ کے اوپر، لیکن کوئی انہیں پکڑنے والا یا پوچھنے والا نہیں تھا۔ قانون کی حکمرانی کا یہاں وجود تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے شہری علاقوں کے اندر افطار کے اوقات میں گیس ناپید ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے، اور پہلے روزے میں بھی افطار کے وقت وہاں پر کراچی کے اکثر علاقوں کے اندر گیس موجود نہیں تھی۔ سوئی صدرن گیس یہ کہتی ہے کہ 95% علاقوں کے اندر گیس آ رہی ہے، 5% علاقوں کے اندر مسئلہ ہے، جھوٹ بکواس کر رہے ہیں۔
اگر اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ خود سندھ کے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو وہ خود اپنی بے بسی اور کا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس پہ سوال ہونا چاہیے کہ آخر مین افطار کے وقت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. سندھ حکومت اس وقت اپنے آپ کو اس وفاقی ان اداروں کے سامنے اتنی لاچار اور بے بس نظر آتی ہے کہ مت پوچھو. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کینال پہ دوسری جگہوں پر ہم اسٹینڈ لیں گے, لیکن یہاں پر آ کر جہاں اسٹینڈ لینا ہے اور خاص طور پر اس وقت افطار کے وقت جہاں پر سحر اور افطار میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہاں پر وزیر توانائی ناصر حسین شاہ صاحب خود بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج مختلف ٹی وی چینلز پر ان کا چلنے والا بیان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وفاقی حکومت کے سامنے سندھ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, اور کم از کم سندھ حکومت اگر وہ سہولیات نہیں فراہم کر سکتی ہے تو سندھ حکومت اپنے شہریوں کے لیے وفاق سے اس حد تک تو لڑے کہ جناب اس وقت افطار کا وقت ہے, اور افطار کے وقت وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں 95%, لیکن 5% علاقوں کا کہہ رہے ہیں کہ 5% علاقوں کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ شہر میں جا کر سروے کیجئے تو 95% علاقوں میں افطار کے وقت یہاں پر گیس موجود نہیں ہے. ایک اور معاملہ, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کیا اختلافات بڑھ رہے ہیں, حکومت جانے والی ہے, جھوٹ بکواس ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا. اگلے چند دنوں کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ جو چند بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں, چند سیاسی رہنماؤں کے بیانات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آ رہے ہیں, اسے آپ اگنور کیجئے. فی الحال کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت سہارا بننے کی طرف جا رہی ہے, سہارا بنی ہوئی ہے موجودہ حکومت کا, وہ ہٹے گی. اور جو یہ دھمکی ہے کہ جناب اب اگلا بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کا اپروول میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی, یہ بھی بکواس ہے. اس میں اپروول میں ساتھ دے گی اس کا. جون کی بات ہے, یہ جون میں سارے معاملات ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ معاملات کے ساتھ بالکل ساتھ نظر آئے گی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا, اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. انیس منصوری کو فی الحال ابھی کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.